اب جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں بیگ صاحب پنجاب کے اندر، ظاہر ہے سارا انحصار ملکی سیاست کس طرح شیپ اپ ہوگی وہ سارا اسی پہ منحصر ہے۔ یہ 20 حلقے جو ہیں ان پہ الیکشن پی ٹی آئی نے جیتنی ہے 13 سیٹیں، نون لیگ نے جیتنی ہے 10 سیٹیں اپنی گورنمنٹ برقرار رکھنے کے لیے پنجاب میں۔ اور اب یہ صرف پنجاب کی گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ ذرا سینٹر کی گورنمنٹ کا انحصار بھی اسی پر ہوگا۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دو مختلف اس وقت کیلکولیشن چل رہی ہیں، مختلف تجزیے چل رہے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گورنمنٹ لیتے ہی ڈیزالو کر دے گی تاکہ پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو اور کے پی کی بھی ڈیزالو، سینٹر میں پریشر ڈالنے کے لیے۔ دوسری رائے یہ ہے پاپولر کے وہاں پہ پرویز الہی صاحب گورنمنٹ رکھیں گے تاکہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو صرف اسلام آباد تک محدود کر دیا جائے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ بہت شکریہ سمر۔ بیسیکلی دعوے اور جو کلیمز ہیں وہ بڑے ٹال ہیں، لیکن الیکشن والے دن ہی پتہ چلے گا۔ جو ٹرینڈ دونوں طرف سے 20 سیٹوں کا ہی دعویٰ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے ہم 20 جیتیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، جیتیں گے۔ الیکشن از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم۔ آپ دیکھیے گا کہ جو پریویس ہسٹری ہے، جب بزدار صاحب کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی نون لیگ نے 11 میں سے 10 بائی الیکشن جیتے۔ نون لیگ، اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ نون لیگ کا جو نیٹ ورک ہے یا جو ووٹر پنجاب میں جتنی وہ بھی سینٹرل پنجاب میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں نون لیگ ایزیلی اپنا ٹارگٹ اچیو کرے گی، اور جو پی ٹی آئی کے کچھ حلقے ہیں جو ہاں پی ٹی آئی اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹیں نکال لیں گے، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس دفعہ تھوڑے سے حالات چینج بھی ہوئے نا۔ اس وقت بزدار صاحب گورنمنٹ میں تھے، انکمبنسی فیکٹر تھا، مہنگائی تھی، بیڈ گورننس تھی، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ہٹ پڑ رہی تھی۔ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس کا سارا جو ہے وہ ملبہ آ رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر آ رہا ہے، انہیں فیس کرنی پڑ رہی ہے یہ چیز ساری۔ جو لوگ حلقے کی سیاست، ظاہر آپ بھی بہتر سمجھتے چیزوں کو، کہ حلقے کے اندر جو بندہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ تھا 2018 میں، اس کے اوپر ایک نئے آنے والے بندے کو جس نے اس کے خلاف الیکشن لڑا تھا، پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اسے ترجیح دی گئی، اسے ٹکٹ دیا گیا۔ تو وہ حلقے کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، لوگ اپنی رکھتے ہیں خواہش جو ہے وہ انتقام لیتے ہیں ووٹنگ۔ اگر وہ نہ ہوتا، چیزیں ہٹ کر رہی ہیں، دیکھیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو نون لیگ کے اپنے جو لوگ ہارے بھی تھے، اگر وہی الیکشن لڑتے تو صورتحال پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہوتی۔ بالکل۔ بیسیکلی کچھ سیٹوں میں پرابلم یہی آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو پرانے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس تھے یا جو فیملیز الیکشن وہاں سے آ رہی ہے، لیکن کچھ میں انہوں نے اس کو اس طریقے بھی کیا ہے کہ آپ آزاد الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب وہ نواز شریف کی یا شہباز شریف کی یا حمزہ کی تصویر لگا کے آزاد بندہ جب الیکشن لڑتا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، تو وہاں ایشوز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیت جائے اور آ جائے۔ اور دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ 10 کی گیم ہے نا؟ نہیں، میرے خیال میں نون لیگ کمفرٹیبل ہے اس میں، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم تو اسپیشلائز اسی میں کرتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہونا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے تو بس کا کام نہیں ہے، خان صاحب کا یہاں سے الیکشن چھوڑ کے بھاگے ہیں، سوری قومی اسمبلی سے گئے ہیں، اتنی بڑی سیٹوں کی تعداد ہے، مطلب ووٹر کو آپ خود کنفیوز کر رہے ہیں۔ یہاں آپ نظائن دے رہے ہیں، وہاں بائی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جیسے یہ الیکشن ختم ہوں گے ساتھ ہی قومی اسمبلی سے جو ان کے ریزائن ہیں وہ آ جائیں گے، پھر ان کو بائی الیکشن میں جانا پڑے گا۔ تو یہ سال 1.5 سال جب تک جنرل الیکشن یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی، خان صاحب میرے خیال میں سڑکوں بھی ہوں گے اور الیکشن احتجاجی ریلیز۔ لیکن یہ آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا ان 20 سیٹوں کا۔ تو میرے خیال میں وہ امپیکٹ آپ کو 17 کے بعد پتہ چل جائے گا۔ کافی حد تک ان کی جو سیاست ہے یا ان کی جو سیاسی سوچ نہیں ہے وہ ہم کو پتہ چل جائے گا۔